بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کافی لمبا وقفہ ہو گیا ہے، میرا ویڈیو بنانے کا سسٹم تھوڑا ڈسٹرب ہوا ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے جو یہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، پھر اس کو وہ سارا سیٹ کر کے پھر اپلوڈ کرتے، تو وہ تھوڑا گڑبڑ کر رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، ابے کا فرما بردار بن جائے، آمین۔ آپ بھی دعا کریں، سن آمین۔ آج ہم بات کریں گے سن برن۔ سن انگریزی میں کہتے ہیں سورج کو، اور دھوپ کو بھی کہتے ہیں، دھوپ کو بھی سن ہی کہتے ہیں۔ برن کا معنی ہے، انگریزی کا لفظ ہے، معنی جل جانا۔ تو دھوپ سے پودے کا جل جانا، پودے کے پتوں کا جل جانا، یہ گنے میں بہت آتا ہے، مکئی میں آتا ہے، چاول میں بھی آتا ہے۔ تو یہ کافی عام ہے، اور اس سیزن میں نے ٹریول کیا ہے فیصل آباد، تاندلیا والا، ٹوبا ٹیکسنگ، رحمیہ خان پر۔ تو یہ وہ علاقے جہاں زمین میں کالا کلر ہے، وہاں یہ برننگ زیادہ تھی۔ تو کالے کلر والی زمین زیادہ تپ جاتی ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے جو ماہرین ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، شاید ان کے علم میں نہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ساری بات۔ کپ زنک، میگنیشیم، بورک ایسڈ، 3 کیمیکل ہے جو پودے کو سخت سردی اور سخت گرمی کی شدت کے منفی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں زنک اور بورک ایسڈ پودے کو امیونٹی تو دیتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز پودے کے جسم کے اندر جو پانی کی مقدار ہے وہ ہے۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ 80% پانی جسم کے ہر حصے میں ہر وقت موجود رہنا چاہیے۔ اگر وہ پانی 80 کی وجہ 79.5 ہو جائے تو جس حصے میں پانی کم ہوگا 79.5 پہ آئے گا، وہ حصہ مر جائے گا، جل جائے گا۔ تو ایک ہی کیمیکل ہے جو پودے کے جسم میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے، اور وہ ہے میگنیشیم۔ 80% پانی، اللہ کریم نے کہا کہ پانی زندگی ہے، ہر حصے میں 80% پانی ہونا لازم ہے۔ اگر وہ 80 نہ ہوا تو پودے کے اوپر گرمی اور سردی کے شدید اثرات بڑھ جائیں گے، زیادہ شدید ہو جائیں گے۔ پھر اسی میگنیشیم نے زمین کے وتر کو بھی مینٹین کیا ہے، اور اس میں خاص کر میگنیشیم کلورائڈ۔ اگر زمین میں پانی اس قدر ہوا کہ پودے کی ضرورت پوری ہوئی تو پودے کے جسم میں پانی پورا رہے گا۔ اگر زمین کے اندر نمی کی کمی ہو گئی تو پودے کے جسم میں میگنیشیم بے شک پورا ہی ہو، تب بھی برننگ ہو سکتی ہے، بلکہ ہوئی ہے۔ تو میگنیشیم کلورائڈ نے یہ دونوں کام کیے کہ زمین کے اندر نمی کو برقرار رکھے، وتر کو برقرار رکھے، اور پودے کے جسم میں نمی کی مقدار کو برقرار رکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر بورک ایسڈ اور زنک بھی شامل ہوں تو پودا مکمل طور پہ گرمی سردی میں جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور برسیم کا چارہ جو ہے وہ چل نہیں رہا تھا۔ یہ کرم پور ایک جگہ ہے بھیاڑی اور میلسی کے درمیان میں۔ مولا حسن شاہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، ایم اے اردو غالباً اس کی تعلیم۔ تو میں ان کے فیلڈ پہ وزٹ کے لیے گیا تو اور ان کا رقبہ بھی کالے کلر والا ہے، فوڈ ایکسائل ہے۔ ہمارے ہاں
سیلائن سوڈک سائل. تو یہ جو سوڈک سائل 3 قسم کی زمین ہے. تو جو سوڈک اور سیلائن سوڈک ہے اس میں گرمی اور سردی کے زیادہ شدید اثرات ہوں گے اور تیزی سے ہوں گے. تو اس نوجوان کا بابا آ گئے, بابا یا ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ کا کیا فائدہ؟ میں جی بتائیں کیا حکم ہے میرے لیے؟ گئے ہمارے پاس 100 بھینسیں, ہم نے کچھ 14-15 ایکڑ برسیم لگایا تھا کہ ہمیں چارے کی کمی نہ ہو, لیکن سردی کی وجہ کورے کی وجہ سے پودا چل نہیں رہا. تو کمی چارے کی شدید کمی اور میرے جانور بھوکے مرتے ہیں, تو میں کیا کروں؟ یعنی کہ 15 دن لوگا اگر آپ اس چارے پہ میری فارمولے کے مطابق کیمیکل دے دو تو 15 دن میں آپ کا چارہ پورا ہو جائے گا. پیسے بناؤ, پیسے ویسے بنانے کا یہ تو بہت خرچ ہے. اگر آپ کا جانور کتنا قیمتی ہے, 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ, پھر تو اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. خیر میں نے ان کو 14 ایکڑ پہ وہ کیمیکل ٹرائل کر دیا. 15 دن کے اندر وہ چارہ تیار ہو گیا اور کورے کا اثر پودوں پہ برسیم پہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. پودوں نے پرواہ ہی نہیں کی کہ کورا پڑ رہا ہے, سردی پڑ رہی ہے. وہ اتنا زبردست چارہ ہوا کہ ان کے پاس 9 ایکڑ کا چارہ سفیشینٹ ہو گیا. باقی چارہ تو جو تھا انہوں نے بیچ دیا. تو جن لوگوں نے اس چارے کو خریدا اور اپنے جانوروں کو استعمال کرایا تو باقاعدہ پوچھنے آئے کہ آپ نے اس چارے میں کیا ڈالا ہے؟ ہمارے جانوروں کا سردی میں دودھ کم ہوتا تھا, ہوا پڑا تھا, اب وہ دوبارہ دودھ بڑھ گیا. تو پھر انہوں نے رینٹر کے میں نے بتایا کہ 3 کیمیکل ہے جو پودے کو گرمی اور سردی کے منفی اثرات سے بچا سکتے ہیں. بورک ایسڈ ہے, زنک سلفیٹ ہے اور میگنیشیم کلورائڈ. اور ان میں تینوں میں جو سب سے اہم ہے وہ میگنیشیم کلورائڈ ہے. پودے کے جسم کی پانی کی مقدار پوری رکھتے ہیں اور زمین کا وتر بھی قائم رکھتے ہیں. اس سے بھی زیادہ اور اہم اس کا جو فنکشن ہے کہ زمین کے اندر جو فاسفورس موجود ہے وہ تو اس کو خود سے استعمال نہیں کر سکتا. تو میگنیشیم اس کا کیریئر ایجنٹ ہے, ٹرانسلوکیٹر کہتے ہیں اس کو, ٹرانسلوکیٹر ہے. تو فاسفورس ہی اصل پیداوار ہوتی ہے. اگر فاسفورس پودے کی پوری نہ ہو تو پودا آپ کو جو پیداوار آپ کا ٹارگیٹ وہ پورا نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. تو ہمارے ماہرین میگنیشیم کو بدقسمتی سے مائکرو نیوٹن کنسیڈر کر رہے ہیں. ماہرین نے اس کو میجر نیوٹرنٹس, لیکن سیکنڈری پرائمری میں ہے نائٹروجن, فاسفورس, پوٹیش, سیکنڈری میں کیلشیم, میگنیشیم اور سلفر. تو میگنیشیم جو ہے یہ پودے کی عمارت ہے, بلڈ باڈی جو اس کا سیمنٹنگ ایجنٹ ہے. پودے کو مضبوط کرنا, پودے کے تنے کو مضبوط کرنا, روٹس کو بنانا, یہ بھی میگنیشیم کی ذمہ داری ہے. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں سن برن. اگر سن برن سے آپ نے اپنی فصل کو بچانا ہے تو یہ 3 کیمیکل اسپیشلی آپ کو دینے ہوں گے. آپ کی زمین کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا جائے گا, ساتھ سیلائن سائل, سیلائن سوڈک اور سوڈک, تینوں سائل ہے. اگر اس کو لمبے عرصے کے لیے ان کیمیکل کو آپ کنٹینیو رکھتے ہیں 3 4 5 7 سال تو آپ کی پیداوار میں ہر سال بڑھتی جائے گی. آپ کی زمین کی سیلنٹی, سوڈسٹی اور الکلینٹی وہ بھی ڈاؤن ہوتی جائے گی اور آپ کی زمین نارمل ہو جائے گی, سخت نہیں رہے گی, ڈھیلے نہیں نکلیں گے اس میں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی فصل پہ گرمی کی لو کی وجہ سے جو پتے جلتے ہیں, سن برن ہوتا وہ نہیں ہوگا, اور سردی میں کورے کی وجہ کی فصل متاثر نہیں ہوگی, اور آپ کی زمین بہتر سے بہتر اور بہتر بہت بہتر ہوتی جائے گی. ہر ماہر آپ کو نیا مشورہ دے گا, آئے گا جب تو اپنی مہارت دکھانے کے لیے, آپ کو متاثر کرنے کے لیے نئی باتیں بتائے گا. جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا 45 سال کا شوق, فیلڈ میں ورک ہے. 45 سال بندہ پیدا ہو کے بوڑھا ہو جاتا ہے. تو میرا سارے میری اسٹڈی جو تھی کمپیریٹیو اسٹڈی تھی نیوٹرینٹس کی, کہ ایک نیوٹرینٹ پودے کو کم ہو گیا تو باقی کون سا نیوٹرینٹ کا منفی اثر ہوگا پودے پہ. زمین میں موجود ہوں گے لیکن جو سب سے کم ہوا نیوٹرینٹ جب تک وہ پورا نہیں کرے گا باقی نیوٹرینٹ دینے کا پودے کو فائدہ نہیں ہوگا. تو سن برن کو بیماری نہیں ہے, یہ موسم کا منفی اثر ہے.
موسم کا شدت کا اور موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے پودے کو ہیلپ چاہیے، زنک کی، بورک ایسڈ کی اور میگنیشیم کی۔ ہاں، جب یہ کیمیکل آپ نے اضافی دینے ہیں تو ان کے ساتھ ہی پودے کو نائٹروجن ضرورت بھی بڑھ جائے گی۔ ہم جب یہ کیمیکل دلاتے ہیں اپنے فارمرز کو 2 سے 3 بوری فی ایکڑ یوریا بھی استعمال کراتے ہیں، اور اکثر فارمر ڈر جاتے ہیں کہ 3 بوری یوریا سے فصل جل جائے گی۔ اکیلی یوریا دو گے تو واقعی جل جائے گی۔ تو یوریا کا ٹاکسک افیکٹ زنک، بورک ایسڈ اور میگنیشیم کاؤنٹر کرتے ہیں، اور میگنیشیم، زنک اور بورک ایسڈ کا ٹاکسک افیکٹ جو ہے اس کو یوریا کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ دونوں تینوں چاروں آپس میں ایک دوسرے کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، تو ایک چیز کو بڑھاؤ گے تو یہ دوسری چیز بڑھانی پڑے گی۔ تو اس لیے اگر آپ نے یوریا کم دیا اور بورک ایسڈ یا زنک یا میگنیشیم زیادہ دے دیا تو پھر بھی پودے پہ مثبت کی بجائے منفی اثر ہوگا، اور سن برن بھی کنٹرول نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ ہاں، ان کیمیکل کے اضافی دینے سے آپ کی فصل پہ کیڑے کا حملہ بھی کم سے کم ہوگا، اس پہ فنگس کا حملہ بھی کم سے کم ہوگا، پودے پہ پھول زیادہ آئیں گے، پھول سے پھل زیادہ بنے گا، پھل کی شیپ، پھل کا سائز، پھل کا ٹیسٹ، یہ سب امپروو کریں گے بورک، زنک اور میگنیشیم مل کے۔ اور اگر کاپر بھی ساتھ ہو جائے تو کاپر تو آپ کی جو پروڈیوس ہے، آپ کی ییلڈ، اس کی لائف، جو اسٹوریج لائف ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی کوانٹٹی کنٹرول کرتے ہیں، اور اسپیشلی پودے کو امیون کرتے ہیں یہ چاروں کیمیکل مل کے، انسیکٹ کے خلاف، فنگس کے خلاف اور ویدر کے خلاف۔ اور اس سے بھی بڑی بات بتا دوں، یہ سیلینٹی اور سوڈوسٹی کے خلاف بھی پودے کو امیون کرتے ہیں۔ میں نے 2002 میں NFC کو چھوڑا تو میری اپائنٹمنٹ بھیاڑی میں تھی، تو یہاں کے کچھ بڑے بڑے گروورز نے مل کے میری فیئر ویل پارٹی ارینج کی اور مجھے ریکویسٹ کی کہ اب ہمیں مت چھوڑ کے ادھر ہی رہ جاؤ۔ میرا بھی کوئی فیملی سیٹ اپ ایسا تھا، تو میں اپنے بھائیوں سے ڈٹا، اپنے بچوں کو لے کے چھپ کے بھیاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب منڈی میں کوئی بندہ مجھ کو دکان دینے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ کرائے پہ نہ بیچنے خریدنے پہ۔ تو ایک زمیندار نے مجھے وعدہ کیا، میں آپ کو دیتا ہوں لیکن میرا رقبہ میلسی روڈ پہ، اس میں کچھ نہیں اگتا، وہ اگا دو۔ میں نے اس رقبے میں صرف زنک سلفیٹ ڈالا، کوئی کیمیکل اور زنک سلفیٹ 3 قسطوں میں 75 25 25 25 کر کے ہفتے کے روپ سے جیسے دیتا گیا۔ پودا مرا نہیں، پودا سوکھا نہیں، پودا پیلا نہیں ہوا، اس کی نوک نہیں جلی، اور اس نے پودے نے وقت سے پہلے زیادہ بوٹا مارا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ بتا دوں کہ اس میں چاول کی فصل ہے، اس میں ایک بھی پودا چوبے کا نہیں تھا، آف ٹائپ ایک بھی پودا نہیں تھا۔ گویا زنک سلفیٹ جو ہے وہ سیگریگیشن، جتنی بھی یہ نیا اچھی ویرائٹیز ہیں، نئی ویرائٹیز ہیں، تو ان کو 2 ویرائٹیوں کو کراس کر کے بنایا جاتا ہے۔ تو ان کا جو کراس ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ ہر سال 10% پودے کی خاص جو ہے وہ بدلتے جاتے ہیں، اس کو ہم سیگریگیشن کہتے ہیں۔ تو زنک سلفیٹ سیگریگیشن کو جتنا کنٹرول کرتا ہے اور کوئی کیمیکل نہیں کرتا۔ انسیکٹ، ویدر اور سالٹ ٹالرنس سب سے زیادہ، اس رقبے میں 100 سال سے کچھ اگا ہی نہیں تھا، ایک پودا حرج نہیں ہوا۔ اس کا مطلب سالٹ تو بھی موجود تھا لیکن سالٹ ٹالرنس تھی ان کیمیکل، زنک نے، بورک ایسڈ اور میگنیشیم، لیکن ساتھ یوریا ڈالا۔ آپ بہت شکریہ۔ کوئی آپ کا کوئری ہو، سوال پوچھنا ہو، رابطہ کرنا ہو تو 0303 769 761 یا 0333 62 466۔ نماز کے اوقات میں آپ نے تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے، تاکہ اب جب چاہو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔